قوم نوح خدا کا آپ کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجنا، قوم کو دعوت الہی دینے میں بے حد محنت کرنا، اپنی قوم کے ایمان نہ لانے سے مایوس ہونا، کشتی بنانا، کشتی کو پورا کرنا، بیٹے کی سفارش کرنا، طوفان نوح کا قصہ، عمر نوح اور نوح کا کیا مطلب ہے، قوم کا بت بنانا اور بت کی پوجا کرنا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوسف براڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت نوح علیہ السلام رب تعالیٰ کے وہ دوسرے پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بڑے پیغمبر آپ ہی ہوئے ہیں۔ حضرت ادریس آپ کے جد اکبر ہیں اور آپ ہی روئے زمین کی طرف بھیجے جانے والے پہلے پیغمبر ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ لوگ روز قیامت رب کے حضور شفاعت کرنے کی غرض سے آپ کے پاس حاضر ہو کر یہ عرض کریں گے کہ اے نوح، آپ زمین کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ بعض علماء جو حضرت آدم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی رسالت کے بھی قائل ہیں، وہ اس حدیث کی تعویل کرتے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ طوفان کے بعد زمین کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ کا نام اور نسب کچھ یہ ہے: نوح بن لامک بن متوشلہ بن ادریس بن یارد بن ملاحل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ کی قوم نے کچھ بت بنا لیے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ ان بتوں کے نام یہ ہیں: ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح آیت نمبر 23 میں ان بتوں کے نام ارشاد فرمائے۔ پھر اللہ نے انہی قوم میں حضرت نوح کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ وہ اس قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور ان کو نصیحت کریں کہ یہ قوم بتوں کو پوجا کرنا چھوڑ دیں اور ایک واحد اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ بت آپ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ نہ آپ کو کچھ نقصان اور نہ کچھ فائدہ دیں گے۔ اللہ ایک ہے جس نے تم سب کو بنایا ہے مٹی سے اور اسی کی طرف واپس بھیجے گا اور پھر روز قیامت کو اٹھائے گا، اور یہ زمین جو اس نے بالکل سیدھی اور آسمان کو تہہ بتہ بنایا ہے، وہ اللہ جس نے چاند کو روشن کیا ہے اور سورج کو زمین کے لیے ایک چراغ بنایا ہے۔ لیکن آپ کی قوم آپ کی بات ماننے پر تیار نہ تھی اور آپ سے کہتی کہ جاؤ اپنا کام کرو، جس عذاب کی تم بات کرتے ہو وہ لے آؤ۔ پھر آپ کی قوم نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ جب بھی نوح علیہ السلام کو دیکھیں گے تو راستہ بدل دیں گے اور اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ آپ جب بھی انہیں دین کی نصیحت کرتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے اور یہ کہتے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ آپ نے دین کی تخلیق کرتے رہتے، کبھی ظاہری کبھی مخفی، لیکن آپ پر چند لوگوں کو چھوڑ کر آپ پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 6 بندوں نے آپ پر ایمان لایا اور کچھ کہتے ہیں کہ 80 بندوں نے، بہتر اللہ جانتا ہے۔ آپ اپنے قوم کے لیے روتے اور آہ زاری کرتے تھے، کثرت سے رونے کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ اللہ نے قرآن میں 43 مقامات پر آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی قوم کے امیر لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی محفل میں بیٹھیں گے، بس تم ان غریب لوگوں کو نکال دو جو آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ سورہ ہود ترجمہ۔ تو ان قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی ظاہری رائے سے، اور ہم تم میں کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہو، کیا ہم
تمہیں اس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو۔ اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہ نہیں ہوں، یہ میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو اپنے ہاتھ سے نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور اے برادران ملت، اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میرے پاس غیب کی باتیں ہیں، اور یہ نہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت سے دیکھتے ہو۔ یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی نیک اعمال کی جزا نہیں دے گا جو ان کے دلوں میں ہے، خدا اسے خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ والسلام۔